الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز و جل. ہم عالم کورس کے سبجیکٹ عقائد بلیفز ضیاء العقائد جس میں ہم کتاب پڑھتے ہیں اس میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ عز و جل کو حادث کہنا، مخلوق ماننا یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مخلوق تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل قدیم ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. قدیم ورڈ آپ نے یاد کرنا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں. اللہ تعالیٰ قدیم، اس کا معنی ہے وہ ہمیشہ سے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، کیونکہ کسی چیز کی ابتدا کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنی ابتدا سے پہلے نہ تھی، جبکہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ازلی کے بھی یہی معنی ہے. جیسا المعتقد سید اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، حاشیہ آپ کا اس پر، اس میں ہے کہ انہ قدیم لا اول لہ، کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں. اللہ تعالیٰ قدیم ہے اور اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ جس کی کوئی ابتدا نہ ہو اسے قدیم کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ عز و جل کے لیے نہ انتہا ہے نہ ہی کوئی ابتدا ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے. اس کے علاوہ دلیل کیا دی اللہ تعالیٰ کے قدیم ہونے کی؟ اگر اللہ عز و جل کو قدیم نہ مانے تو اس کے لیے کوئی ابتدا ماننی پڑے گی. یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی ابتدا ہے، اور جس کے لیے کوئی ابتدا ہو وہ حادث ہوتا ہے، اور حادث موجود ہونے میں کسی کا محتاج ہوتا ہے. تو پھر سوال ہوگا کہ اس حادث کو پیدا کرنے والا کون ہے، پھر اس حادث کو پیدا کس نے کیا. اسی طرح یہاں بھی ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا جسے تسلسل کہتے ہیں، جو عقل کے اعتبار سے بھی باطل ہے. یعنی ایک آپ کو واجب الوجود ماننا پڑے گا، جیسے کل بھی میں نے اس کی بحث کی تھی. ایک ذات کو قدیم آپ کو ماننا پڑے گا. انگلش میں اسے لاجیکل فیلیسیز کہا جاتا ہے. انگلش میں بھی کچھ لاجیکل فیلیسیز ہوتی ہیں جس کا ایتھیسٹ لوگ جو ہے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بالکل پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. سوال جو ہے، اللہ تعالیٰ باقی ہے اور ابدی ہے، اور باقی اور ابدی کا کیا معنی ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ باقی بھی ہے، ابدی بھی ہے، مطلب وہ ہمیشہ رہے گا. اس کے لیے کوئی انتہا نہیں کہ جہاں وہ ختم ہو جائے. ہم ختم ہو سکتے ہیں، کائنات ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جیسا کہ المعتقد میں انہ باق لیس لوجودہ آخر، کہ وہ باقی ہے اور اس کے وجود کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے، ہمیشہ رہے گا وہ. آگے دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہے گا. کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر وہ اس کی ذات، اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل کو اگر کوئی معاذ اللہ ابدی ہونے کا انکار کرتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے، اس پر کیا مسئلہ اپلائی ہوگا؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ابدی ہونے کا انکار کرتا ہے یا شک کرتا ہے وہ مرتد ہو جائے گا. یعنی معاذ اللہ کفر التزامی، جو کل میں نے آپ کو بتایا سخت کفر ہے جس کی کوئی تعویل ہم نہیں کر سکتے. صریح کفر جسے کہا جاتا ہے، وہ اس میں مبتلا ہو جائے گا، اعمال اکارت ہو جائیں گے. لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ابدی ہے. سوال، کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل کو نیک لوگوں کی حاجت ہوتی ہے؟ یہ عموماً جب نیک لوگوں کی وفات ہوتی ہے تو اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں کہ اوہو نیک لوگوں کی تو حاجت اللہ کو بھی ہوتی ہے اور اس لیے یہ لوگ جلدی وفات پا جاتے ہیں. اس طرح کے جملے اس وقت بولے جاتے ہیں. تو اب یہاں پہ یہ سوال ہے کہ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ عقیدہ ہمارا اس حوالے سے کیا ہے؟ جواب، ہرگز ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ بے پرواہ ہے. هو الصمد، ہم قل هو اللہ احد میں بولتے ہیں نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، کسی کی حاجت اس کو نہیں ہے. اور ہر چیز کو اس اللہ کی حاجت ہے. ہم سب کو اللہ کی حاجت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے.
نیک لوگوں کا بھی محتاج نہیں ہے، کسی کا بھی، انبیاء کا بھی ایون محتاج نہیں ہے مولا تعالیٰ۔ وہ چاہتا تو کسی طریقے دین میں کروا لیتا، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح تمام جہان اسی کا محتاج ہے، جیسے کہ دلیل ہے قرآن پاک کی آیت ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو، یعنی تم محتاج ہو، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس کا حکم کیا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ عز و جل کو اس طرح کا جملہ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیک لوگوں کی حاجت ہے، تو یہ قول کفریہ ہے، جیسا کہ شرح فقہ اکبر میں بھی ہے کہ اگر کسی نے مردے کے بارے میں کہا ہے لوگو اللہ تعالیٰ کو تم سے زیادہ اس کی حاجت ہے، یہ کہنا کفر ہے۔ منح الراود شرح فقہ اکبر کا ہی نام ہے۔ تو یہ کہنا، اس طرح کا جملہ بولنا، یہ کفریہ ہے۔ بے خیالی میں ایسا کہہ دیا تھا تو اس کو توبہ تجدید ایمان کرنی ہے، احتیاطاً اپنا نکاح بھی وہ نیا کر لے، دوبارہ کر لے 2 گواہوں کی موجودگی میں، لیکن اس طرح کے جملے جو کہنا ہے یہ ہمارے عقائد کے خلاف ہے۔ کرسچن کا ایک عقیدہ ہے ٹرینٹی، اسے کہتے ہیں ٹرینٹی، مطلب تثلیث، عربی میں اسے تثلیث سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تثلیث کا مطلب ہوتا ہے 3 خدا ماننا۔ 3 خدا ماننے کے ذریعے بھی یہ تثلیث، معاذ اللہ کچھ لوگ اس کا یوں اظہار کرتے ہیں کہ 3 خدا ہیں، ان کے اندر عقیدہ اس طرح کا پایا جاتا ہے، یا وہ یوں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں، مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کہتے ہیں۔ یہ ٹرینٹی اس طرح کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے مسلمان کا، تو وہ کافر ہو جائے گا، اگرچہ وہ اس کو اپنے عقائد کا پتہ نہ ہو کہ شاید اس سے کفر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ علم عقائد سیکھنا تو فرض تھا۔ تو یہ اس طرح کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کا باپ نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ ہی کوئی اس کی بیوی ہے، نہ ہی 3 خدا ہیں، خدا ایک ہے، جیسا کہ توحید کے عقیدہ کے اندر میں نے اس کی وضاحت کر دی تھی۔ اور دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس کی کوئی اولاد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی وہ بھی کسی کی اولاد نہیں ہے۔ اور وہ خود فرماتا ہے متخذ صاحبۃ ولا ولد، اس نے نہ کوئی عورت اختیار کی، مطلب اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بچہ ہے۔ شفا شریف کے اندر علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسے شخص کو بالاجماع مسلمین کافر قرار دیا، کفر قرار دیا اس کو، جو اللہ تعالیٰ کے لیے دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اولاد ہے، بیٹا ہے۔ ادعا لہ ولدن، یعنی اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے لیے اس کا کوئی بیٹا ہے، اور صاحبہ مطلب بیوی ہے، فذالک کلہ کفر باجماع المسلمین، اور یہ سارا کچھ کفر ہے، مسلمانوں کا اس پہ اجماع ہے، یعنی عقیدہ ہے مسلمانوں کے خلاف ہے یہ۔ اگر کوئی اللہ عز و جل کے لیے اولاد یا بیوی ممکن مانے تو اس کا کیا حکم ہے؟ پہلے سوال تھا کہ اگر کوئی مانتا ہے کہ بیوی ہے، اب سوال ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل بیوی رکھ سکتا ہے، وہ اپنی اولاد یعنی بیوی کے ذریعے وہ پیدا کر سکتا ہے، اب پاسبلٹی مان رہا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب، اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا اولاد اختیار کر سکتا ہے یا بیوی رکھ سکتا ہے تو یہ کفر لزومی ہے، کفر التزامی تو نہیں، ممکن ماننا کفر لزومی ہے۔ ایسا کہنے والا اگرچہ کافر نہیں مگر سخت گمراہ بددین ہے، اور اسے توبہ تجدید ایمان کا حکم کریں گے، یعنی فقہا کے نزدیک تو ایسا بھی کافر ہے، لیکن ہم جب مسئلہ بتاتے ہیں تو متکلمین کا قول احتیاطاً لیتے ہیں۔ عقائد میں کس بات پر فتویٰ دیا جاتا ہے، کن کا قول لیا جاتا ہے، کن کی بات ویلڈ سمجھی جاتی ہے، متکلمین کی، اور انہی کے قول پر مفتیان کرام فتویٰ دیتے ہیں۔ کسی کے کفر اور ایمان کا فیصلہ جب کرنا ہوتا ہے تو متکلمین کا قول لیتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ محتاط قول ہوتا ہے۔ فقہا کا قول جو ہوتا ہے وہ ہم اس میں نہیں لیتے، اگرچہ فقہا کا قول بھی درست مانتے ہم، لیکن وہ لیتے نہیں ہیں۔ ایسے شخص کو توبہ تجدید ایمان کا حکم کرتے ہیں تاکہ فقہا کے قول پر بھی عمل ہو سکے۔
بہار شریعت میں بھی اس حوالے سے وضاحت ہے کہ بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیوی یا اولاد ممکن بھی کہے وہ گمراہ بدین ہے. گمراہ بدین متکلمین کے نزدیک، لیکن فقہاء کے نزدیک کیا ہے؟ کافر. لہذا اس شخص کو احتیاطاً تجدید ایمان، توبہ وغیرہ سب کچھ کرنا ہے جو ممکن بھی مانتا ہے. اب سوال ہے کہ اللہ عز و جل کہاں ہے؟ اللہ عز و جل کہاں اور کس جگہ رہتا ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل جہت، ڈائریکشنز اور مکان سے پاک ہے. فری فرام ڈائریکشنز، فری فرام پلیس. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ عرش پر رہتا ہے. اس پر تفصیلی میرا کلام آگے آئے گا، لیکن میں ابھی آپ کو صرف عقیدے کے حوالے سے بتا دوں. آگے پیچھے اوپر نیچے ہم کسی جگہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ وہاں رہتا ہے. جو اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ آگے ہے، پیچھے ہے، اوپر ہے، آسمان پہ، عرش پر، تو مقید کر دیں گے ہم، گویا کہ اس جگہ کی اللہ کو حاجت ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ عز و جل کو موجود ہونے میں کسی چیز کی حاجت نہیں. پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ جگہ قدیم ہے. بعض بد مذہبوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے، اللہ کے وزن سے عرش جو ہے چڑ چڑ کر رہا ہے، معاذ اللہ. یہ کتابوں میں الفاظ بھی موجود ہے. اللہ کے لیے وزن ثابت کرنا، اللہ کے لیے جسم ثابت کرنا، اللہ تعالیٰ کو ڈائریکشن میں کہنا، یہ سب کفر ہیں، اور یہ قطعی اجماعی ہمارے عقائد ہیں. صحابہ سے لے کر آج تک ہماری کتابیں اس سے بری پڑی ہیں، لیکن ہم نے سیکھا نہیں. آج کل فلموں کے اندر بھی کیا بتایا جاتا ہے کہ اللہ اوپر ہے. آج کل ڈراموں میں بھی اوپر سے اشارہ کیا جاتا ہے، یعنی ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا کہ اللہ اوپر ہے. بلکہ کئی مولوی حضرات بھی احتیاط نہ کرتے ہوئے وہ اس طرح کے جملے بول جاتے ہیں. جب قصہ معراج بیان کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل جو ہے وہ اوپر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مل بیٹھے. اس طرح کسی کے بھی بول دیتے مل بیٹھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے زیارت کی ہے اللہ تعالیٰ عز و جل کی. اللہ تعالیٰ سے ملاقات یعنی ملنا محبوبوں کا آپس میں، یہ ثابت ہے روایات کے اندر، لیکن کس طرح جو اس کی شان کے مطابق ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ بیٹھنا کا لفظ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ماننا پڑے گا، وہ جسم بیٹھتا ہے. مل بیٹھے اس طرح کی نعتیہ سیگے بھی لوگ کفریہ بول رہے ہوتے ہیں، ہم سبحان اللہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ استغفر اللہ الکریم. لہذا ہمارے عقائد ہمیں سیکھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے. اس لیے جب محتاط مفتیان کرام بیان کرتے ہیں معراج کا، وہ کہتے ہیں لا مقام ہے. لا مقام کا لفظ کیوں بولا جاتا ہے؟ وہاں مکان نہیں ہے، مکان نہیں ہے. جہاں مکان کی نفی ہو جائے، اللہ تعالیٰ عز و جل کو موجود رہنے کے لیے مکان کی حاجت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ڈائریکشن سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے. اس پر دلیل کیا ہے؟ شرح موافق میں ہے، یہ مواقف میں ہے. یہ ہمارے عقائد کی بہت معتبر کتاب ہے المقصد الاول کے اندر، انہ تعالی لیس فی جہت من الجہاد ولا فی مکان من الامکنہ، کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکشن میں سے کسی ڈائریکشن میں نہیں ہے اور نہ ہی کسی مکان میں. ہم یہ مان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مکان کے مقید ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، وہ موجود ہے، بس اپنی شان کے مطابق موجود ہے. اگر کوئی بچہ یا کوئی اور پوچھے کہ اللہ کہاں رہتا ہے تو کیا جواب دیں؟ جیسے والدین سے بچے عموماً سوال کر لیتے ہیں کہ اللہ کہاں رہتا ہے، تو اب کیا جواب اس کا ہونا چاہیے؟ جواب، اگر کوئی پوچھے اللہ عز و جل کہاں ہے تو کہیں وہ ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ جملہ کہیں کہ وہ ہماری جان سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. جب آپ یہ کہیں گے تو انشاءاللہ بچوں کو یہی یاد رہے گا کہ وہ ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ نہ کہیں اوپر ہے، نہ اشارہ کر کے سنائیں. اور سوال، روزی دینے والا اوپر بیٹھا ہے کہنا کیسا؟ یہ تاجر حضرات لوگ عموماً اس طرح کا جملہ بول دیتے ہیں، او جی ٹھیک ہے آج کل لاک ڈاؤن ہے، روزی دینے والی ذات تو اوپر بیٹھی ہے، یہ جملہ بھی کہہ دیتے ہیں. اب ان کا کیا حکم ہے؟ یہ کہنا کہ اللہ اوپر بیٹھا ہے کلمہ کفر ہے. اوپر بیٹھنا بھی آپ نے ثابت کر دیا. بیٹھنا جسم کی صفت، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے، وہ موجود ہے. وہ کس طرح موجود ہے وہ بہتر جانتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ وہ موجود ہے. جسم مانیں گے تو جسم تو کریشن ہے، مخلوق ہے. اللہ خالق ہے،
پھر تو آپ نے اللہ کو جسم کا محتاج بنا دیا. تو اللہ کے بارے میں عقائد سیکھنا انتہائی ضروری اس لیے ہے میرے بھائی کہ ہم بہت سے جملے اس طرح کے کہہ رہے ہوتے ہیں جو کفریات سے تعلق رکھتے ہیں. یہ کہنا کہ اللہ اوپر بیٹھا یہ کلمہ کفر ہے. لہذا جو تاجر حضرات اس طرح کا جملہ کہتے رہے وہ توبہ کریں. اس میں اللہ عز و جل کے لیے جہت بھی ہے, مکان بھی ثابت کر دیا آپ نے. اوپر کیا ہے ڈائریکشن, اور مکان بیٹھا ہے گویا کہ مکان میں بیٹھا, یہ کفر لزومی ہے. ایسا کہنے والا توبہ تجدید ایمان تجدید نکاح کرے, اس کو حکم کریں گے ہم. اس پر دلیل کیا ہے؟ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں اس میں لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے لیے مکان ثابت کرنا کفر ہے کہ وہ مکان سے پاک ہے. یہ کہنا کہ اوپر خدا ہے نیچے تم, یہ کلمہ بھی کفر ہے. بعض لوگ اپنی محبوباؤں کے عشق میں اس طرح کے جملے بول دیتے ہیں, اوپر خدا ہے اور نیچے تم, یعنی اس طرح کا بھی ہو جاتا ہے. میں نے اس طرح کے اشتہار بھی لکھے ہوئے دیکھے ہیں پاکستان میں, اوپر اللہ نیچے بلہ. یہ معاذ اللہ یہ جاہلوں کے سردار لوگ ہیں اس طرح کے جو اس طرح کے جملے لکھتے ہیں. ان کو اپنے عقائد کا پتہ ہی نہیں, اپنے ایمان کا پتہ ہی نہیں. سیاست کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیا. اللہ تعالیٰ عز و جل ان کو ہدایت عطا فرمائے. اگر آپ نے کوئی اس طرح کا جملہ لکھنا ہے, کوئی اپنی دوست کو عالم کو فون کر کے پوچھ تو لیں یار اس طرح کا جملہ لکھنا کیسا ہے, تاکہ اپنا میں مسلمان پہلے ہوں, تب سیکنڈری حیثیت ہے میری کسی بھی پارٹی کے اندر, وہ سیکنڈری ہے. میں پہلے مسلمان ہوں, میرے سارے عقائد اللہ اور اس کے رسول کی پیاری تعلیمات کے مطابق ہونے چاہیے. میں کوئی ایسا جملہ نہ بولوں جو عقائد کے خلاف ہے. تو اس طرح یہ کہنا بھی کفر ہے. اچھا سوال, آپ نے کہا کہ اللہ عز و جل جگہ سے پاک ہے, بیٹھنا اٹھنا اس کی صفات نہیں, تو پھر اس آیت کے بارے میں کیا حکم ہے جس میں ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے؟ جواب, جس آیت کے بارے میں آپ نے سوال کیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوا. عرش استوا مطلب وہ بڑا رحم کرنے والا اور اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہی ترجمہ کیا اس کا, امام اہل سنت امام احمد رضا خان نے استوا کا ترجمہ استوا کیا, کیونکہ آیت پر ایمان ضروری ہے. لیکن استوا کا معنی بیٹھنا کرنا, یہ تو کفر عقائد کفریہ اور سری آیات کے خلاف ہو جائے گا. لہذا استوا کا کیا معنی ہے, یہ آیت کو ہم آیت متشابہات میں سے جانتے ہیں. آیات کی 3 قسمیں ہیں. محکمات جن کا معنی بالکل کلیئر ہے, ان کے معنی بھی کلیئر ہے, ان پر ایمان لانا ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. اور یہ متشابہات جن کا معنی تو کلیئر نہیں ہے, معنی واضح نہیں ہے, لیکن ان پر ایمان لانا ضروری کیونکہ وہ قرآن کی آیتیں ہیں اور اللہ ہی ان کے معنی کو بہتر جانتا ہے. ان کا معنی کیا ہے, ایمان ہم لائیں گے. ہم استوا پر ہمارا ایمان ہے, لیکن وہ کس طرح کا استوا ہے وہ مجہول ہے. ہمارے بڑے بڑے فقہا نے یہی اس کے جواب دیے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی سے سوال ہوا اس آیت کے بارے میں, آپ نے یہی کہا کہ استوا پر ہمارا ایمان ہے, لیکن وہ کس طرح ہے استوا, کس طرح کا استوا ہے وہ اللہ بہتر, اللہ نوز بیسٹ. لہذا ہمارا ایمان جس حوالے سے ہے وہ ہے, لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے. جس طرح ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ فوق ان کے ہاتھوں پر تھا. اللہ کا ہاتھ, اللہ ہاتھ سے پاک ہے. یہاں ید اللہ سے کیا مراد ہے, اللہ نوز بیسٹ. وجہ اللہ کا قرآن میں ذکر آیا, اللہ تعالیٰ چہرے سے پاک ہے. اللہ کے چہرے سے کیا مراد ہے, وہاں وجہ سے کیا مراد ہے, اللہ نوز بیسٹ. اس طرح کی آیات متشابہات کہلاتی ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ان آیات کے حوالے سے بیان فرمایا. 3 طرح کی آیات کے بارے میں بیان کیا. فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات, اور وہ جس نے نازل کیا تم پر کتاب, اس میں سے آیتیں کچھ ہیں جو محکم آیتیں. ہن ام الکتاب, یہی آیتیں جو ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں, یعنی کتاب کی اصل ہیں جو محکمات ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ, اور دوسری آیات جو ہیں وہ متشابہات ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
زیغن فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، اور جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دل ٹیڑے ہیں، وہ متشابہ آیات کی طرف جاتے ہیں تاکہ وہ ایسی آیات کے پیچھے پڑیں اور فتنے کو کریٹ کریں۔ آج دیکھ لیں کون فتنہ کریٹ کر رہا ہے، دیکھیں قرآن نے کیسے واضح طور پہ کہہ دیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو معاذ اللہ اپنے آپ کو پکا مسلمان، پکا توحیدی کہتے ہیں، اس طرح کی آیتوں کو لے کر وہ فتنہ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ سنی لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو وجہ بھی کہہ رہا ہے، ید اللہ بھی کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہ بھی فرما رہا ہے، اور عام لوگ ان کے چنگل میں اس لیے آ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ ترجمہ واقعی واضح ہے قرآن کا، کیونکہ ہماری جو ہے سب سے بڑی کمی ہے ہم عقیدہ سیکھتے نہیں ہیں، سب سے بڑی کمی، ورنہ ہم جواب دے دیں اس کا کہ یہ آیات متشابہات ہیں۔ اور پھر استوا کی اگر ہم تعویل کریں، تعویل بھی استوا کا صرف ایک ہی معنی تھوڑا بیٹھنا، استوا کا معنی بلند والا بھی، علو بھی ہے، اللہ تعالیٰ عرش سے بلند ہے، استوا کا معنی ارادہ ہے، قصد بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے استوا یعنی عرش کا ارادہ اور قصد کیا۔ یہ پورا ٹاپک میں نے ضیاء العقائد کے اندر دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ استوا علی العرش سے کیا مراد ہے، تو آپ اس کو مزید پڑھنا ہے۔ اور ہم نے کون سا موقف اختیار کرنا ہے، زیادہ جو بچت والا موقف ہے اس حوالے سے، استوا کے حوالے سے، وہ یہی ہے کہ یہ آیات متشابہات میں سے ہے، ہم استوا پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ استوا یہ دیکھیں الاستواء غیر مجہول والکیف غیر معقول والایمان به واجب والمسؤول عنہ بدعۃ وما اراک الا مبتدئا فامر به ان یخرج۔ یہ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا تھا، کوئی شخص نے پوچھا نا یہ استوا، یہ آیت پڑھی، آیت پڑھ کے کہنے لگا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، تو آپ نے فرمایا استوا مجہول ہے، نہیں استوا جو ہے غیر مجہول، مجہول نہیں ہے، معلوم ہے، قرآن میں آیا۔ والکیف اس کی کیفیت، وہ استوا کس طرح کا ہے، بیٹھنا ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، غیر معقول، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، متشابہات میں سے ہے۔ والایمان به واجب، ایمان لانا اس پر واجب ہے۔ والمسؤول عنہ بدعۃ، اس بارے میں سوال کرنا اس طرح کے جس طرح تم کر رہے ہو یہ بدعت ہے۔ وما اراک الا مبتدئا، اور میں تجھے نہیں دیکھتا مگر تم بدعتی شخص ہو جو تم اس بارے میں سوال کرو۔ فامر به، آپ نے حکم دیا اس کو نکال دیا جائے مجلس میں۔ امام مالک محدث مدینہ، سب سے بڑے مدینہ شریف کے محدث، سب سے زیادہ حدیث کے حافظ، تقوی اور عشق رسول کے اس کی مثال نہیں، دنیا بھر کے لوگ آپ سے علم میں اس وقت ایک ہی مرجع خلائق تھے، حضرت امام مالک، مدینہ منورہ کے مسجد نبوی شریف کے مین خطیب، بڑے بڑے خلفاء، بڑے بڑے بادشاہ آپ کی بارگاہ میں علم دین حاصل کرنا اپنی سعادت سمجھا کرتے تھے۔ سوال، اللہ عز و جل کا جسم ہے، اس کے کیا اللہ عز و جل کا جسم ہے، اسے انسان کی طرح بدن والا ماننا کیسا ہے؟ یہ بہت سی پبلک کے ذہن میں اس طرح کے سوال اٹھتے ہیں، کریٹ ہوتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا انسان کی طرح جسم کہنا یا ماننا یہ کفر ہے۔ ہاتھ ماننا اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دیگر اعضاء ماننا، آرگنز ماننا، یہ کفر ہے۔ سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضیہ میں بحوالہ در مختار نقل فرماتے ہیں، در مختار ہماری فقہ کی کتاب ہے، انکر بعد ما علم من الدین ضرورتاً کفر بها کقول ان اللہ تعالیٰ جسم کالاجسام، کہ اگر کسی نے ایک بھی ضرورت دینی کا انکار کیا تو وہ کافر ہو جائے گا، جیسے کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا اجسام کی طرح جسم ہے۔ مثال دی، بطور مثال سمجھایا کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ دیگر اجسام جس طرح ہمارے جسم ہے اس طرح کا جسم ہے، یہ کفر ہے۔ فوراً بندہ معاذ اللہ اس طرح کا قول کرنے سے کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ عز و جل کو حادث مان رہا ہے۔ جسم حادث ہوتا ہے، مخلوق ہے نا، اس کی ابتدا بھی ہے، اس کی انتہا بھی ہے، اس کو کوئی نہ کوئی چیز بناتی ہے جسم کو، جیسے ہمارے جسم کو کریٹر اللہ ہے، ان کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ اللہ کے لیے نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ سوال، ہماری طرح اللہ عز و جل کا ہاتھ یا پاؤں یا چہرہ ہے، یہ کہنا کیسا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعضاء سے بھی پاک ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ
ہاتھ یا پاؤں یا چہرہ کی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی ہے وہ کافر ہے معاذ اللہ، کفر ہو جائے گا۔ رضویہ کی جلد نمبر 14 کے اندر اس کی وضاحت ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی اللہ عز و جل کے لیے جسم مانے مگر وہ یہ بھی کہے کہ اس کا جسم ہماری طرح نہیں ہے یا اجسام کی طرح نہیں ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ پہلے تھا کہ ہماری طرح جسم مانے تو وہ کفر ہے، کفر خالص۔ اب پوچھا جا رہا ہے صرف جسم مانتا ہے، ایسا کہنے والا کافر تو نہیں مگر گمراہ بددین ہے، جو جسم مانتا ہے لیکن یہ نہیں کہتا کہ ہماری طرح ہے، وہ کہتا ہے بس اللہ کا جسم ہے لیکن وہ ہماری طرح نہیں ہے، کسی اور طرح ہے۔ یہ کہنا بھی گمراہی بددینی ہے۔ رد المحتار میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وَأَمَّا لَوْ قَالَ لَا كَالْأَجْسَامِ، اللہ کا جسم ہے لیکن ہمارے جسموں کی طرح نہیں، فَلَا يَكْفُرُ، کافر نہیں ہے، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا إِطْلَاقُ اللَّفْظِ الْجِسْمِ الْمُوهِمِ لِلنَّقْصِ فَرَفَعَهُ بِقَوْلِهِ لَا كَالْأَجْسَامِ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا مُجَرَّدَ الْإِطْلَاقِ وَذَلِكَ مَعْصِيَّةٌ۔ فرمایا کہ اگرچہ اس نے یہ کہا ہے جسم ہے اللہ کا لیکن وہ ہماری طرح نہیں ہے، لیکن یہ معصیت ضرور ہے۔ اس کا پورا ترجمہ میں کرتا ہوں، کافر تو نہیں ہوگا کیونکہ اس نے اس میں صرف لفظ جسم جو کہ نقص کا موہم ہے اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پہ کیا ہے، لہذا کفر تو اٹھ جائے گا کیونکہ اس نے جو لفظ کہا اللہ کا اجسام، جو اجسام کی طرح نہیں لیکن اللہ کا جسم ہے، کفر اس وجہ سے اٹھ گیا۔ لیکن پھر بھی جسم کہنا اللہ کا نقص ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کو جسم والا ماننا یہ ڈیفیکٹ ہے، اور کیونکہ جسم جو ہے کریشن ہے جیسے میں نے آگے مثال دی، لہذا صرف اطلاق اس نے لفظ جسم کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر جو کیا یہ معصیت، گمراہی اور بددینی ہے، انتہا درجہ کا بڑا گناہ ہے۔ سوال، اللہ تعالیٰ کا رنگ کلر کیسا ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اس بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ رنگ شکل و صورت سے بھی پاک ہے، اس کا کوئی رنگ نہیں، اس کا کوئی شکل صورت نہیں، وہ اس سے پاک ہے۔ یہ چیزیں حادث ہیں، رنگ حادث ہے، حادث مطلب رنگ کی کوئی نہ کوئی ابتدا کوئی نہ کوئی انتہا ہوتی۔ اللہ عز و جل حوادث سے پاک ہے۔ منتقد میں کتاب میں ہے لما ثبت انتفاع الجسمیہ ثبت انتفاع لوازمہا، جب جسمیت کی نفی کر دی تو اس کے جتنے لوازم ہیں مثلا کلر وغیرہ یہ جسم کا لازمہ ہے نا، صفت ہے جسم کی، ایٹریبیوٹ ہے، تو یہ بھی نفی ہو گئی۔ فلیس سبحانہ بذی لون، اللہ تعالیٰ کا کوئی کلر والا نہیں ہے، ولا رائحہ، خوشبو والا نہیں ہے، ولا صورہ، رائحہ میں نا بو یا خوشبو کوئی بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، نہیں ہے وہ، ولا صورہ، صورت بھی والا بھی نہیں ہے، ولا شکل، شکل والا بھی وہ نہیں ہے۔ یہ چاروں چیزیں ماننا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کفر لزومی کا باعث بن جاتی۔ لہذا ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ حکم، اس کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رنگ خوشبو صورت ماننے والا گمراہ بددین ہے اور کفر لزومی کا محتمل ہے، احتیاطاً توبہ تجدید ایمان اسے کرنے کا حکم کریں گے۔ سوال، کہ اللہ عز و جل ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے؟ اور جواب، پہلی بات اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کا کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ جگہ سے بات ہے، دوسری بات کہ وہ حرکت سکون سے بھی پاک ہے، حرکت کرنے سے اس کو کیا ضرورت ہے، اس کو کیا محتاجی حرکت کی، وہ تو ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، کیونکہ حرکت کرنا، ٹھہرنا، چلنا پھرنا یہ سب حوادثات ہیں۔ اب میں بیٹھا ہوا میں حرکت نہیں کر رہا، جب میں چل رہا ہوں گا تو میں بیٹھا نہیں ہوں گا، تو اس وقت میری حرکت ختم ہو گئی، ابھی میری حرکت ختم ہے۔ جو چیز ختم ہو جائے وہ حادث ہے، اور حادث اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں بن سکتی، یہ ہمیشہ آپ یاد رکھیں۔ انتہائی اہم ٹاپک ہے یہ عقائد۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت ہم ایسے نہیں بنا سکتے جو حادث ہو، جو کبھی ہو کبھی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو شرع مواقف میں ہے کہ ولا یقوم بھی حادث ولا یصح علیہ الحرق ولا انتقال،
اس کے ساتھ کوئی حادث چیز قائم نہیں ہے، اور نہ ہی اس پر حرکت صحیح ہے اور نہ ہی انتقال، مطلب حرکت کا اطلاق کرنا، اللہ حرکت کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے، یہ سارے جملے حادثات سے ہیں اور یہ گمراہی بددینی ہے۔ اصل عقیدہ یہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ سوال، کیا اللہ عز و جل نے ہمارے افعال جیسے چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، ایمان لانا وغیرہ پیدا کیے ہیں؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنہ کا، جی ہاں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری ذاتوں کو پیدا کیا، ہمارے ایکشنز کا بھی وہی خالق ہے۔ ہمارے افعال، چلنا، بیٹھنا، اٹھنا، سونا، پینا، ایمان لانا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ افعال جیسے کفر و ایمان، طاعت و عصیان، اسی نے پیدا کیا۔ کفر کا بھی کریٹر وہی ہے، ایمان کا بھی کریٹر وہی ہے، سب چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ آپ کہیں گے کفر بھی بول دیا، وہ آگے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور وہ تمہارے اعمال کا بھی کریٹر ہے۔ شرح عقائد میں وَاللَّهُ خَالِقٌ لِأَفْعَالِ الْعِبَادِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ وَالْعِصْيَانِ۔ شرح عقائد ہماری بہت اتھینٹک کتاب ہے عقائد کے حوالے سے، ہم عالم کورس کے 7ویں یا 6 سال میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بندے کے افعال یعنی ایکشنز جو ہیں اس کا خالق ہے۔ کفر کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ایمان کو بھی، فرما برداری کو بھی، نافرمانی کو بھی، سب کچھ اسی نے پیدا کیا، پیدا اسی نے کیا، لیکن حکم یہ کیا آپ لوگوں کو کہ تم ایمان کو اختیار کرو، کفر سے پرہیز کرو، تم طاعت کو اختیار کرو، عصیان سے پرہیز کرو۔ کریٹر وہی ہے، جیسے خنزیر کا کریٹر بھی وہی ہے، لیکن اس کو کھانے سے منع کر دیا، اور دیگر جانور، حلال جانوروں کا کریٹر بھی وہی ہے۔ کریٹر ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ حکم جو کہتا ہے کہ بندوں کے افعال کا خالق کوئی اور ہے، جیسے معتزلہ، وہ ان کا حکم کیا ہے؟ وہ گمراہ بددین ہے۔ معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے، ابھی بھی اس کی جدید برانچیں پائی جاتی ہیں۔ یہ جتنے دلائل بد مذہب لے کر آتے ہیں نا، یہ معتزلہ نے آج سے کوئی 1400 سال پہلے یعنی 1300 سال پہلے دیے ہوئے ہیں، یہ انہی سے اٹھا کے لاتے ہیں، کوئی نئی تحقیق نہیں یہ کرتے، یہ بھی آپ یاد رکھیں۔ یہ ساری انہی کی ماڈرن شاخیں ہیں، آج کل جتنے بھی اہل سنت کے مقابل میں فرقے ہیں، انہوں نے اس پہ دلائل دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فعال کا خالق نہیں ہے، خالق کوئی اور ہے، ہماری ذاتوں کو صرف اللہ نے پیدا کیا۔ ایسا عقیدہ رکھنا گمراہی بددینی ہے، یہ معتزلہ کا عقیدہ، اہل سنت کا نہیں ہے۔ سوال، جب اللہ عز و جل ہی بندے کے کفر و عصیان کو پیدا کرنے والا ہے تو بندے کو گناہ کی سزا کس بات پہ ملتی ہے؟ اچھا سوال ہے، اب جواب سنیے۔ بندے کو سزا کفر و عصیان کو اختیار کرنے یعنی ان کا کسب کرنے پر ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کفر و عصیان، لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھے مجبور نہیں کیا کہ تم اختیار کرو، یہ اختیار تو نے خود کیا ہے۔ یہ جو اختیار اور کسب کیا ہے تو نے، اس پر بندے کو سزا ملی، کیونکہ ان افعال کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور ممنوع کام کو کرنا نافرمانی، اور نافرمانی کی سزا ہوتی ہے۔ نافرمانی، آپ کا نوکر نافرمانی آپ کی کر دے، آپ کی اپوزٹ پارٹی آپ کی مخالفت کر دے، آپ اسے سزا دیتے ہیں۔ کسی بھی کنٹری کا کوئی لا توڑ دے، اس کی نافرمانی کرے تو اس کی سزا ہے۔ آپ دنیا کے ہر کنٹری کا اصول اور نافرمانی توڑنے پر سزا متعین ہے، اس کی کوئی نہ کوئی ٹریفک رولز، یہ کیا ہے ٹریفک رول، آپ نے کیا نقصان کیا کسی کا، تو سزا دی جاتی ہے۔ ہر چیز کی نافرمانی کی سزا ہے، تو اللہ نے جس کام سے منع کیا، اللہ کی نافرمانی آپ نے کی تو اس کی سزا نہیں ہوگی، سزا ڈیفینیٹلی ہوگی۔ وہ کریٹر ہے، خالق ہے۔ اعلیٰ رحمت اللہ تعالی نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ مثلا زید نے تلوار سے ولید کو قتل کیا، تو زید نے وہی خدا کی بنائی ہوئی تلوار، خدا کے بنائے ہوئے ہاتھ، خدا کے دی ہوئی قوت سے اٹھانے کا قصد کیا۔ وہ خدا کے حکم سے اٹھ گئی اور جھکا کر ولید کے جسم پر ضرب پہنچانے کا ارادہ کیا۔ وہ خدا کے حکم سے جھکی اور ولید کے جسم پر لگی، تو یہ ضرب جن امور پر موقوف تھی سب عطائے حق تھی، یعنی اللہ نے ہی دیا۔ یہ جو ضرب ماری یعنی کہ ماری تلوار
خود جو ضرب واقع ہوئی با ارادہ خدا واقع ہوئی، اللہ کے ارادے سے ہوئی، اللہ چاہتا تو وہ ضرب نہ لگتی، ولید قتل کسی کو نہ کر سکتا۔ پھر کہا اور فرمایا اب جو اس ضرب سے ولید کی گردن کٹ جانا پیدا ہوگا یہ بھی اللہ کے پیدا کرنے سے ہوگا، وہ نہ چاہتا تو ایک زید کیا تمام انسان بھی اس کو مارنے پہ زور لگاتے تو کچھ بھی نہ کر پاتے، اٹھنا درکنار ہرگز جنبش تک نہ کرتی۔ اس کے حکم سے اٹھنے کے بعد اگر وہ نہ چاہتا تو زمین و آسمان پہاڑ سب ایک لنگر بنا کر تلوار کے نوک پر ڈال دیے جاتے، وہ نام کو بال برابر نہ جھکتی۔ اس کے حکم سے پہنچنے کے بعد اگر وہ نہ چاہتا گردن کٹنا تو بڑی چیز ہے، ممکن نہ تھا کہ خط بھی آتا، گردن کٹنا تو بڑی چیز ہے، خط بھی نہیں آتا اگر وہ نہ چاہتا، اللہ کے ارادے سے گردن کٹی۔ لڑائیوں میں ہزاروں بار تجربہ ہو چکا، تلواریں پڑیں، خراش تک نہ آئی، گولیاں لگیں، جسم تک آتے آتے ٹھنڈی ہو گئیں، شام کو مارکا سے پلٹنے کے بعد سپاہیوں کے سر کے بالوں سے گولیاں نکلی۔ تو زید سے جو کچھ واقع ہوا سب خلق خدا و ارادہ خدا تھا۔ زید کا بیچ اس میں صرف اتنا کام رہا کہ اس نے قتل ولید کا ارادہ کیا اور اس طرف اپنے جوارے اپنے اعضاء کو جھکایا، پھیرا۔ یہ جو ہم ارادہ کرتے ہیں ہوتا سب کچھ اللہ کے ارادے سے ہے۔ اگر کسی نے قتل کیا اللہ کے ارادے سے ہی ہوا، سب کچھ، تلوار اٹھی، گولی لگی، سب کچھ اللہ کے ارادے سے، ساری کائنات اللہ سے ارادے سے چل رہی ہے۔ لیکن تمہیں کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ اس لیے مل رہی ہے کہ تم نے ارادہ کیا اس کے قتل کا، تم نے برائی کا ارادہ، اس کام کا ارادہ کیا، اس کام کا قصد کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور تم نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، اس بات کی تمہیں سزا ملے گی۔ یہ عقیدہ ہے، بڑا نازک عقیدہ ہے یہ، اسے سیکھنا بعض اوقات مشکل ہے، بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ذہن کو سوالات سے پاک کر کے تصدیق قلبی، اللہ میرا تجھ پر ایمان، جو تو نے عقائد بیان کیے میرا سب پر ایمان، مولا میرے ایمان کی حفاظت کرنا۔ آج اپنے ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اتنے فتن ہیں، اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں محفوظ فرمائے، اتنے فتن ہیں۔ آگے رویت باری تعالیٰ کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ رویت مطلب دیکھنا، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ جب آپ دنیا کی زندگی میں جاگتی حالت میں اللہ تعالیٰ کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں دنیا میں اللہ عز و جل کو دیکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، دنیا میں صرف اور صرف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی جاگتی حالت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں۔ دلیل قرآن پاک میں اللہ کے دیدار کے سوال کرنے والوں پر شدت سے انکار واقع ہوا، یعنی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار صرف آقا کریم علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ قرآن کی آیت لکھی ہے فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ظلم قرار دیا۔ جب لوگوں نے کہا کہ ہم نے واضح طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان پر ایک کڑک نے ان کو لے لیا ان کے ظلم کی وجہ سے۔ یہ ظلم ہے اللہ تعالیٰ کو دنیا کے اندر اس طرح کا سوال کرنا، مولا تو اپنے آپ کو دکھا دے، ہمارے اندر دیکھنے کی طاقت کہاں ہے؟ اس طرح کا سوال کرنا بھی ظلم ہے اپنی جانوں پر۔ اس طرح فتاوی حدیثیہ کے حوالے سے عبارت پیش کی ہے کہ اہل سنت کا جمہور کا موقف یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ المعراج میں اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اپنی آنکھ سے دیکھا، اور باقی اللہ تعالیٰ عز و جل کو دنیا میں دیکھنا یہ شرعاً و عقلاً جو ہے یہ درست نہیں ہے، دنیا میں ہم نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل کی رویت جو ہے وہ شرعاً اور عقلاً ثابت ہے۔ کب؟ قیامت والے دن انشاءاللہ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہر مومن کرے گا، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اس پر اجماع امت بھی ہے کہ بہت بڑے عالم اور صوفی بزرگ ابو القاسم کشمیری علیہ الرحمہ نے اس پر اجماع امت کا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہی اہل سنت کا موقف ہے کہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے دیکھا، اور باقی سب اگر کسی نے دیکھا بھی ہے تو خواب میں دیکھا، جس طرح حضرت سیدنا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ عز و جل کا دیدار 100 بار کیا، وہ خواب میں کیا، خواب میں۔
تو خواب میں پاسبلٹی ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے خواب کے اندر کرنا۔ آنکھوں سے دیدار الہی کا دعویٰ کرنے والے کا حکم، اس دنیا میں جس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کا یہ کہنا کفر ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کی شکل و صورت اور رنگ تسلیم کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کا ماننا کفر ہے۔ عموماً انسانی آنکھ اسے ہی دیکھ سکتی ہے جس کے لیے شکل ہو، صورت ہو۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ میں نے اللہ کو دنیا میں دیکھا ہے، بہت سے اس طرح کے بعض پیران عظام اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں، جاہل قسم کے لوگ، کہ میں تو اللہ کو ڈیلی دیکھتا ہوں یا اس طرح کا، یہ ایسا کہنا کفر ہے، کفر لزومی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھ جو ہے ایسی چیز کو دیکھ سکتی ہے جس کی شکل ہے، جس کو نہ کوئی کلر ہوتا ہے، اس کو رنگ ہوتا ہے، تو آپ پھر معاذ اللہ یہ مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کلر ہے، رنگ ہے۔ اور فتاوی حدیثیہ کے اندر اس حوالے سے وضاحت لا یجوز لأحد ان یدعی انہ رأى اللہ بعینہ رأسہ، یہ جائز نہیں کسی کے دعویٰ کرے اللہ کو اس نے دیکھا ہے اپنی آنکھ سے، اپنے سر کی آنکھ سے۔ من زعم ذلک فهو کافر مراق الدم، اور جس نے اس طرح کا زوم بھی کیا وہ کافر ہے۔ اور اس عبارت کا حاصل آگے بیان کیا ہے، آگے کیونکہ آگے لکھا ہے اس بات کو انہوں نے، زعمہ اعتقاد وجود جسم و لازمہ من الحدوث او ما یستلزمہ کالصورت واللون، کیونکہ اس نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے اور اس کے لوازم حادث چیزوں کو مانا ہے، کیونکہ جسمی چیز نظر آ سکتی ہے آپ کو، اور جو اس کا مستلزم چیزیں جیسے صورت ہے، رنگ ہے، یہ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے مان لیا۔ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو آنکھ سے دیکھا ہے کسی نے، خواب میں دیکھنا ممکن ہے۔ خواب میں کس طرح دیکھنا ممکن ہے، یہ جو دیکھتا ہے وہی بتائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں ہمارے عقائد جو ہیں، اللہ کرے کہ ہمارے عقائد وہ ہوں جو اہل سنت کے عقائد ہیں، ہم ان کو سیکھنے والے بن جائیں، ان کو آگے پہنچانے والے بن جائیں۔